السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے سمجھدار ہوشیار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی جن کی ملاقات ہو گئی تھی ایک اور ہیرو سے۔ بھلا یہ دو ہیرو کون تھے؟ سنتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے بڑا سخی کون، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ بڑے دل والا، جس کا دل تنگ نہیں پڑتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بڑے دریا دل تھے اور بیسیوں غریبوں اور محتاجوں کو ہر روز کھانا کھلاتے تھے۔ اس غرض کے لیے وہ ہر روز ایک اونٹ ذبح کراتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی ذرا اپنا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو، اگر اسی طرح خرچ کرتے رہے تو تمہارا مال جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبید اللہ نے جواب دیا، بھائی جان جب تک اللہ دے رہا ہے تو اسی طرح خرچ کرتا رہوں گا، یہ میرے بس میں نہیں کہ غریب اور محتاج میرے دروازے پر بیٹھے ہوں اور میں اپنا ہاتھ روک کر گھر کے اندر بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد انہوں نے غریبوں اور محتاجوں کے لیے ایک کے بجائے 2 اونٹ ہر روز ذبح کرانے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ شام ہو گئی۔ قریب ہی ایک بدو کا گھر نظر آیا۔ بدو عرب کے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو شہروں سے دور صحرا میں جھونپڑوں یا خیموں میں رہتے ہیں۔ حضرت عبید اللہ کے خادم نے کہا، جناب اندھیرے میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں، کہیں ہم راستہ نہ بھول جائیں، مناسب یہ ہے کہ ہم رات بھر کے لیے اس بدو کے گھر میں ٹھہر جائیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، چلو گھر کے مالک سے اجازت طلب کر لیں۔ دونوں بدو کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، بھائی ہم مسافر ہیں، اس وقت اندھیرا ہو چکا ہے، ہمارے لیے سفر جاری رکھنا مشکل ہے، اگر اجازت دو تو آج کی رات تمہارے ہاں گزار لیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے قد کے خوبصورت آدمی تھے۔ بدو ان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی معزز آدمی ہے۔ ایسے معزز آدمی کو مہمان بنانا اور اس کی مناسب خدمت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن بدو ذرا بھی نہ گھبرایا۔ اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہا، آپ بڑی خوشی سے میرے غریب خانے میں رات گزاریے، میرے لیے یہ عزت کا باعث ہے۔ پھر وہ گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، آج رات ایک معزز آدمی اور اس کا خادم ہمارے گھر میں ٹھہریں گے، کیا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا، کھانے کے لیے اور تو کوئی چیز نہیں، ہاں یہ بکری موجود ہے جس کے دودھ پر ہماری ننھی بچی پل رہی ہے۔ بدو نے کہا، کچھ بھی ہو میں اس بکری کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلاؤں گا۔ بیوی نے کہا، کیا معصوم بچی کو مار ڈالو گے؟ وہ یہی دودھ پیتی ہے۔ بدو نے کہا، جو ہوتا ہے ہو جائے، میں مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس نے فوراً بکری ذبح کی، اس کا گوشت پکوایا اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خادم کو کھانا کھلایا۔ حضرت عبید اللہ نے میاں بیوی کی گفتگو سن لی تھی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے خادم سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی رقم ہوگی؟ اس نے کہا، 500 شرفیاں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ ساری رقم اس بدو کو دے دو۔ خادم نے عرض کیا، سبحان اللہ، اس نے ہمیں 5 درہم کی بکری کھلائی اور آپ اسے 500 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، افسوس ہے تمہاری عقل پر، خدا کی قسم ہمارا یہ غریب میزبان ہم سے کہیں زیادہ دریا دل اور سخی ہے۔ ہم تو اپنی دولت سے اسے بہت معمولی رقم دے رہے ہیں، لیکن اس نے ہمیں کھانا کھلانے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کر دیا۔ بکری جو اس کا سب کچھ تھی ذبح کر ڈالی اور دودھ پیتی بچی کی زندگی کی پرواہ بھی نہ کی۔ خادم خاموش ہو گیا۔ اس نے 500 اشرفیاں اس بدو کو پیش کر دیں۔ بدو نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مہمانوں کی خدمت کرنا میرا فرض تھا، لیکن حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قسم دے کر کہا کہ یہ اشرفیاں تمہیں ضرور لینی ہوں گی،
یہ تمہاری خدمت کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم دوسرے حاجت مندوں کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح تمہاری بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اس پر بدو نے مجبور ہو کر یہ رقم رکھ لی۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنے بڑے دل کا مالک بنائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔